رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور علیہ السلام سے پہلے بہت ساری قومیں رہ رہی تھیں، بہت سارے لوگ، مذہبی لوگ بھی تھے، دنیاوی لوگ بھی تھے، لیکن وہ اصل تعلیمات جو ہیں انبیاء علیہ السلام کی وہ بھول چکے تھے یا بدل چکے تھے۔ تو ایک تو مذہبی لوگ تھے، راہب وغیرہ، وہ جوگی، اسی طرح کے جو عبادت گزار جو اپنے طریقے سے باتیں کرتے تھے، وہ زیادہ تر کپڑے بھی گندے، گھر بھی گندا، کوئی غاروں میں، کوئی جنگلوں میں کہیں کہیں رہ رہے تھے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ دنیا میں رہ رہے تھے، وہ دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، محلات، گھر، اچھے کپڑے پہننا، یہ چیزیں۔ تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے مکمل تعلیمات جو ہیں وہ دیں، اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، اور ان کی جو تعلیمات دین اسلام کے متعلق تھی ان کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور ساتھ پھر تکمیل بھی فرمائی، اخلاق کی بھی اور ساتھ ہی جو ہے دوسری بھی۔ تو آپ علیہ السلام نے، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ اقرار دیا کہ الطہارہ کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مکمل ایمان ہے، فرمایا آدھا ایمان ہے، یعنی آدھا تو اس سے حاصل ہوگا۔ اب اس کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں غور کرتے کہ آدھا دوسرا کیا ہے۔ آدھے اگر صفائی ہے تو آدھا دوسرا کیا ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے دونوں کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ اللہ پاک نے بھیجا بھی ایک مقصد بیان کیا، یزکیہم، علم دیا، حکمت دی حضور علیہ السلام نے کہ کیسے صفائی رکھنی ہے۔ علم کہتے ہیں علم کو، معلومات کو، حکمت کہتے ہیں وہ کرنی کیسے ہے، اور پہلے صفائی۔ تو سارے کے سارا دین، یعنی آدھا دین جو ہے وہ صفائی پر مبنی ہے، تزکیہ پر مبنی ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی اس طرح کے ملنگ تلنگ ہیں، ایک تو ہیں وہ جن کا مجذوب لوگ، جن پر پوری عقل ان کی مجذوب، وہ ہے کہ جو اپنے محبوب کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ پوری عقل اپنے معبود اور محبوب کو دے چکا ہے، اب بالکل وہ تو فارغ ہو گیا ہے قسم کا سمجھنے۔ تو جو دوسرے لوگ رہ رہے ہیں تو ان کو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات دیں، اور اس چیز کا رد کیا کہ یہ کوئی فقیری نہیں، یہ کوئی بزرگی نہیں، گندا رہنا اور کہنا کہ ہمارا دل صاف ہے، یا صاف رہنا اور دل کی پاکیزگی کی طرف، باطن کی پاکیزگی کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ یعنی کرنا۔ تو آپ نے مکمل تعلیمات عطا فرمائیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں جو تعلیمات جو ہے وہ شروع کی وہ کہاں سے کی، یہ آپ لوگوں کو بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، کچھ لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ عمل بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ نہیں بھی۔
آپ نے تعلیمات کہاں شروع کی دین کی؟ سوچنے والی بات ہے۔ اب عبادت کرنی اللہ کی، نماز ہی سب سے بڑی عبادت ہے پہلے تو، یہ ایمان کے بعد استنجے سے، استنجے سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ بھئی یہ پاکی کا تصور، وضو کی بعد کی بات ہے۔ تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ استنجے والی جگہ صاف ہونی چاہیے، صاف کے علاوہ پاک بھی ہونی چاہیے۔ ایک تو استنجے والی جگہ انسان کا جسم ہے، دوسرا جہاں انسان استعمال کرتا ہے، مثلا زمین ہے، بیت الخلاء ہے، یا کوئی پرانے زمانے میں زمین میں جاتے تھے لوگ، وہاں گھروں میں بھی بنایا جاتا تھا، اب جس طرح ٹائلٹیں ہیں، تو جس بندے کی ٹائلٹ صاف نہیں اس کو صفائی حاصل نہیں، یا استنجا جس کا ٹھیک نہیں اس کا وضو ٹھیک نہیں ہو سکتا، جس کا وضو نہیں ٹھیک اس کی عبادت نہیں ٹھیک، وہ کہاں پھر دل کی پاکی اور کہاں روحانیت؟ اگر وہ کرے گا بھی، وہ سمجھتا ہے میں روحانیت، وہ شیطانی روحانیت پہ ہوگا۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ ملنگ تلنگ کہتے ہیں ہم اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہاں یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو جو ان کو حاصل ہو رہا ہے، جس طرح پہلے راہبوں کو ملتا تھا چیزیں، تو ان کو بھی شیطان کو سبز باغ یا کہہ لیں ان کی اپنی سوچیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ تصور بیان کیا کہ صفائی ایک باطن کی صفائی ہے، ایک ظاہر کی صفائی ہے، اور جو نماز باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے، یہ شروع ہوتا ہے استنجے سے، کیونکہ وہ تو نظر آ رہی ہے نا چیز۔ اب جو بندہ نظر آنے والی چیز، ظاہری چیز ہے، مثلا یہ کارپیٹ نظر آ رہا ہے تو اس کو صاف نہیں رکھ سکتا، وہ اندر والی چیز کو کیسے صاف رکھے گا جو نظر ہی نہیں آ رہی، اس سے پتہ نہیں کیا کیا کھچڑی بنی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو، وہ تو میں ابھی آپ کو عرض کروں گا، بتاؤں گا کہ وہ نصف ایمان بھئی کیوں فرمایا اور دوسرا نصف کیا ہے، لیکن پہلی چیز یہ کہ صفائی کہاں سے شروع کی؟ وہ استنجے سے۔ استنجے کا معنی بیت الخلاء، بیت الخلاء کا معنی ٹائلٹ، ٹائلٹ کا معنی وضو والی بات کی بات ہے۔ تو یہ اب آپ نے اپنے گھر میں بھی، جہاں بھی نبی علیہ السلام، دیکھو اس وقت زمینوں کا معنی تھا، اپنے گھر میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں، کتنا وہ چھوٹا سا حجرہ تھا، تو اس میں بھی بیت الخلاء کی جگہ تھی، گھر میں بھی یہ انہوں نے بنایا اس زمانے میں، جس میں پائپنگ نہیں تھی، جس میں گٹر نہیں تھے، جس میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن مجال ہے کہ وہ گندی ہو، مجال ہے کہ وہاں سے بدبو آئے۔ اب ہمارا حال دیکھ لیں، گٹر بنے ہوئے ہیں، پانی کا وافر پانی، پیچھے ٹینک ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، پانی آ رہا ہے، تو اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں، اداروں میں جا کے دیکھ لیں، یہیں کہیں جاتے ہیں لوگ، سروس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، یا ادھر مدرسوں میں دیکھ لیں، مسجدوں میں دیکھ لیں، خانقاہوں میں دیکھ لیں، تو وہ اپنا بدبو اور مطلب کہ یعنی اپنا گندگی لگی۔ بس یہ بندے کے باطن کو بھی بتاتی ہے، جتنا بندے کا باطن صاف ہے، یہ وہ چیز اس کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ مطلب ایک بندہ زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، کہتے ہیں میرا دل صاف ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان ظاہری گندی کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، دل اسی سے ناپاک ہونا ہے۔ تو اس زمانے میں جو بیت الخلاء بھی بنتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ گند نہ پڑے، مثلا مٹی ڈالتے تھے یا پانی استعمال کرتے تھے یا جو بھی نظام تھا، لیکن بدبو بھی نہیں، خوشبو آتی تھی ہر ایک کو وہاں سے گزرتے ہوئے، اور صفائی بھی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اب ہم اگر اس زمانے میں ہوتے اور یہ زمانہ بعد میں
آتا یا بعد میں سمجھ لیں یہ آتا تو ہم تو کہتے پانی نہیں ہے، مٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم کیا کریں جی وہ. لیکن آپ علیہ السلام نے مشکل زمانے میں صحابہ اکرام نے اس زمانے میں وہ کر کے بتایا کہ جب نہ پانی بھی باہر سے لانا پڑتا تھا، زمین بھی، اور کوئی پائپنگ، کوئی شے، کوئی گٹر سسٹم، کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی. تو صفائی جسے میں عرض کر رہا ہوں وہاں تو آپ اس پر توجہ کریں. اپنے گھر کی ٹائلٹ، مسجد کی ٹائلٹ، زاویہ جہاں بھی استعمال کرتے ہیں، جو بھی آپ کے کھاتے میں ہے، تو ٹائلٹ کو استعمال کر کے بعد میں اس کی صفائی کرنی ہے. جس طرح استنجا بندہ کرتا ہے، اب پیشاب کر کے تو باہر نکل آیا، استنجا کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ؟ اسی طرح اس کو بھی استنجا کرائیں. دیکھیں کوئی چیز لگی ہے، فلیش ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، مطلب ہے کہ یعنی یہ چیزیں. یہ آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ لوگ مذہبی لوگوں سے متنفر ہی اس لیے ہیں کہ ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے. مثال کے طور پر ایک تو ہے آپ علیہ السلام کے سستے جوتے کپڑے، لیکن پھٹے نہیں، آپ اس کو پیمن لگا لیتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ پھٹے اپنا کر رہے ہیں، لیریں لٹک رہی ہیں. جوتے مطلب یعنی ٹھیک ہے وہ زیادہ قیمتی نہیں ہے، لیکن مطلب یعنی ستھرا ہونا اور صاف ہونا اور ساتھ مکمل ہونا، چاہے وہ پیمند ہی کیوں نہیں لگا ہوا. تو یہ چیز جو ہے اپنا یہ چیز، تو اس پر آپ توجہ کریں اپنا یہ چیز، یہ پہلی چیز ہے. تو صفائی اس میں کوئی بہانہ، کوئی شے نہیں چلے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے بعد کسی کا کوئی نہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. نہیں، آپ تو آپ جو ہے وہ سمجھیں کہ کیوں نہیں، مطلب یعنی ہے یہ معاملہ. صفائی تو کرنا پڑے گی، وضو تو، استنجا تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جسم بھی پاک نہیں ہو سکتا. اس طرح ٹائلٹ صاف رکھنی پڑے گی، بیت الخلاء صاف رکھنا پڑے گا، ساری چیزیں یہ وہاں سے ظاہر ہوتی ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ وضو ہے. آپ نے وضو کی تلقین فرمائی. وضو میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو باطنی گناہ دھلتے ہیں. باطنی گناہ یعنی وہ صاف ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ پانی بھی پاک ہونا چاہیے. دیکھیں نا صفائی کا کتنا نبی علیہ السلام فرمایا. پانی کی بدبو نہ ہو، پانی کے رنگ نہ بدلا ہو، پانی کی سیلانی یعنی اس کا موٹا ہونا یا یہ نہ ہو کہ کوئی اور چیز ہوگی. تو اس سے پہلے پانی کی صفائی، پانی سب صاف ہوگا، ٹینکی صاف ہوگی جہاں آپ نے رکھا. ہوز پرانے زمانے میں ہوز ہوتے تھے. اب جو بندہ پرواہ ہی نہیں، چیزیں گری ہوئی ہیں بیچ میں، ہوز ہے یا ٹینکی ہے، پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے یا کس طرح کی چیز ہے، وہاں چوہا گرا ہوا ہے یا کچھ ہے، تو وہ کیسے وہ ہوگا. تو دوسری چیز پانی کا پاک ہونا، کہ پانی کو استعمال کرنا ہے. اور وضو کہ جس طرح اعضاء پاک ہوتے ہیں، اس طرح مثال کے طور پر یہ بندہ ہاتھوں اس کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے کونیوں تک، پھر چہرے کو دھوتا ہے. اس طرح وہ وضو کی جگہ بھی مطلب ہے کہ یعنی جس طرح استنجا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ٹائلٹ صاف، وہ ٹائلٹ صاف نہیں ہوگی تو وہ گند اس کے ساتھ آئے گا، دوسرے بندے کو مشکل پیش آئے گی. ہاتھوں کا صاف کرنا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ جس جگہ اس نے ہاتھ لگانے ہیں، مثلا ٹوٹی ہے تو ٹوٹی صاف ہو، ٹوٹی خراب نہ ہو، مثال کے طور پر یہ چیزیں. اسی طرح جو ہے اگر چہرے کو صاف کر رہا ہے، یہ اشارہ ہے کہ بھئی چہرے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، صابن ہے، صابن دانی ہے، وہ بھی صاف ہو. اب صابن لگا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ، مثال کے طور پر آدھا جو ہے وہ پگھلا ہوا ہے، یہ چیزیں بھئی یہ اس طرح نہ ہوں. اسی طرح جو ہے پاؤں صاف کرنا، پاؤں دھونا فرض ہے. پاؤں کا سے کیا مراد؟ پاؤں کے ساتھ ساتھ جہاں پاؤں لگتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں پاؤں لگنے، وہ جگہ بھی صاف پاک ہو، ورنہ وہ پاؤں جہاں جہاں جائیں گے وہاں ناپاکی آئے گی. اور اس کے بعد جو ہے یعنی پاؤں سے مراد کہ آپ ٹائلٹ سے نکلیں آپ تو یا تو وہ جو جوتے ہیں آپ کے وہ تو ٹائلٹ میں ہی رہیں، یا جو ہے وہ ٹائلٹ سے جو ہے
اگر باہر ہیں وضو سے تو پھر وہ اس کی حد ہو کہ جہاں وضو خانے میں نہ جائیں، وہ سب بندے اتار کے مساکتوں پر جائیں۔ تو پاؤں دھونے سے مراد پاؤں دھونے کا کیا فائدہ اگر نیچے ہی ناپاکی لگی ہوئی ہے؟ تو یہ آپ کا کام کرتا ہے کہ آپ کے گھر کی ٹائلٹ جو ہے، پھر جو اگر مطلب یعنی کوئی ادارہ ہے، مسجد ہے، یا جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہاں آپ خیال کریں کہ یعنی پاؤں اور وضو کی پاکی یہ بتاتی ہے کہ وہ پاؤں والی جگہ پاک ہو۔ تو وہ تب ہوگی جب جوتا صاحب آپ جوتا ہی نہیں دھویا، ہفتہ بتا جوتا ہی نہیں وہ دھوتا، تو ہو سکتا ہے اس پہ چھینٹیں پڑ جائیں، مثال کے طور پر ٹائلٹ پہ گیا، چھینٹیں پڑیں، پیشاب کی پڑ گئیں، کوئی اور اس طرح کا ہو گیا، اب وہی جوتا اس کے پاؤں اوپر لگ رہے ہیں، اور ہفتہ دوسرا بندہ گیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کی ناپاکی لگ گئی۔ تو وہ جوتے کا جو رکھنے کا باتھ روم کے اندر، یا تو جوتے ہوں ہی نہ، وہ سارے ہی جوتے بغیر جائیں اور صاف کر کے پاؤں باہر نکلیں تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے، لیکن جوتے ہوں، ان کی حد یا وہ دروازہ ہو یا اس کا باہر ہو، تو جوتے کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ یعنی کبھی جب بندہ استنجا کرتا ہے تو جوتے کو بھی اوپر استنجا کر لیں، بھائی یہ اس کا بھی یعنی میں نے صفائی کر لیں، اس کی پانی ڈال لیں، بھائی اگر چینٹیں وغیرہ پڑی ہیں کسی حالت میں تو وہ بھی صاف ہو جائیں۔ تو اسی طرح جو ہے یعنی جوتا اور میٹ، وہ جس پہ سمجھ لیں کارپیٹ ہے، جو بھی فرش ہے، مٹی ہے، وہ بھی صاف، اگر نہیں صاف ہوگی، پاک نہیں ہوگی، تو اس کے جوتے ادھر لگیں گے، پاؤں ادھر لگیں گے، تو وہ پھر جو ہے وضو خانہ جہاں جہاں جائے گا ناپاکی کا کام کرے۔ تو وہ جوتا جہاں لگتا ہے، فرش نیچے والا، یہ چیزیں یہ پاؤں کی پاکی میں شامل ہے۔ ہم نے جو جا کے اپنا پاؤں کی دھوئے، اور چاہے وہ پلید ہی، پھر پاؤں کی کیا فائدہ دھونے کا؟ وہ لاکھوں دفعہ دھوئیں نہ، وہ پاک ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر جو ہی نیچے لگنے ہیں وہ پھر ناپاکی ساتھ لگ جانی ہے، اور پھر آئندہ وہ مسجد میں جائے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام اتنا، یہ تو میں آپ کو استنجے کی بات بتا رہا ہوں، اور یعنی ٹائلٹ کی بتا رہا ہوں، وضو کی بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی یہ آتی کہ جو چیز صاف رہتی، اللہ نے سسٹم لگایا ہوا ہے زبان میں صاف رہنے کا، دانتوں میں صاف رہنے کا، یہ جو پانی اندر رہتا ہے یہ صاف کرتا رہتا ہے بندے کے منہ کو۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام کم از کم 10 دفعہ مسواک دن رات میں کیا کرتے تھے، کم از کم۔ بھئی یعنی وہی کھانا، حالانکہ آپ نے اتنا زیادہ نہیں کھاتے، ہم کھانے کو زور ہے، اور مطلب ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ پتہ ہی نہیں، آپ نہ کوئی 1 دفعہ کر رہا ہے، کوئی مطلب زیادہ 2 دفعہ کر رہا ہے۔ مسواک سے میں نے بھئی ٹوتھ برش کر لیں، جو بھی ہے برش ہی کر لیں، دوائی لگا کے کریں، اس کے بغیر کریں۔ بہرحال یعنی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یعنی آپ علیہ السلام جو صاف رہنے والی جگہ ہے اس کو بھی اتنا صاف مزید رکھتے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو ویسے ہی پاک ہے، جن کے پسینے سے بھی خوشبو ہے، اور فضلات سے بھی خوشبو ہے، اور لعاب دہن سے بھی خوشبو ہے، اور پیشاب اور جتنی خون ہے اس میں سے بھی خوشبو ہے، اور ہم جن کے وہ نرے گند اور نری بدبو ہے، ہم ایسے ہی پھر رہے ہیں۔ جو بندے آتے ہیں جاتے ہیں ملتے ہیں، وہ یہ کیا اپنا یہ ان کا ہے۔ اس لیے دین کی طرف لوگ آنے کی بجائے وہ ہم، کیونکہ دیندار جو ہے وہ ایک مذہبی لبادہ اڑایا، داڑھی رکھ لی، پردہ کر لیا عورت نے، مساغ برقع پہن لیا، باقی بدبو ہی بدبو، ٹیلٹو میں جائیں وہاں بدبو، پاس آئیں وہاں بدبو، بات کریں وہاں بدبو، وہ ہو گئے، کوئی پتہ نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے دہن مبارک، منہ مبارک صاف کرنے کا جو تھا کہ 10 دفعہ آپ اندازہ لگائیں، اتنی وہ پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکی کو پسند نہ کرے، وہ گند کو پسند کرے؟
شیطان گندا ہے، وہ گند کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا تھا اس میں شیطانیت آ گئی ہے، جو بندہ گند کو پسند کرتا ہے، یعنی شیطانیت سے مراد شیطان کسی صرف بندے کا نام نہیں، شیطان صفتوں کا نام ہے، وہ جس میں آ جائے وہ شیطان ہی بن جاتا ہے۔ آپ وہ کام شروع کر دیں شیطان بن گئے، شیطان نے اچھے کام شروع کیے تھے وہ اچھا بندہ بن گیا تھا، برے کیے تو وہ شیطان بن گیا۔ ہم بھی اچھے کریں گے اچھے بن گئے، برے وہ شیطان والے کریں گے، وہ صفتیں جو شیطان کی ہیں بری، وہ کی کیا صفت ہے؟ گندہ رہنا۔ تو جس میں گندہ رہنا ہے صفت شیطان کی، اور بنا ہوا ہے وہ اللہ کا بندہ، تو بندوں نے تو متنفر ہونا ہے۔ بھائی بیج خوشبو رہا ہے، جی خوشبو ہے اور اس سے بدبو رہی ہے، تو بندوں نے تو خوشبو سے بھی ان کا دل جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ کہیں گے ایسی خوشبو ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ مذہبی بندہ بنا ہوا ہے، اوپر سارا لبادہ جو پیپر اور پورا ڈبہ جو ہے خوشبو کا ہے، یعنی اور اندر جو ہے وہ بدبو ہے۔ تو یہ اپنا یہ چیز ہے۔ تو یعنی یہ ہم نے ایک دو چیزیں، یعنی استنجا اور اس کے متعلقہ، استنجا لیسن دیتا ہے کہ بھئی ٹائلٹ کو کیسے صاف کرنا، وہ متعلقہ چیزوں کو۔ پھر وضو یہ سبق دیتا ہے کہ پہلے وضو کی طہارت کی جگہ، وہی بندہ اس کو عادت بنے گی۔ آپ علیہ السلام نے یہ تو یہاں تک بھی فرمایا، دیکھیں ہم جس چیز پر توجہ نہیں کرتے کہ پانی تک پر بھی توجہ کی، ہم تو جگہ پر نہیں کر رہے ہیں نا، بھائی جگہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا پانی جو آ رہا ہے اس کو بھی دیکھو، یہ بھی اگر صاف نہیں ہے تو اس سے بھی وضو نہ کرو، اس سے بھی کپڑے نہ دھو، اس سے بھی استنجا نہ کرو، اس کو بھی جو ہے وہ بھی یعنی پانی کی بھی پاکی، پانی کی بھی صفائی، جگہ تو پھر بعد کی بات ہے، تو پانی کی صفائی، جگہ کی صفائی۔ تو پھر آپ کو عرض کی کہ وضو، اور وضو سے اللہ جل مجدہ بندے کے باطنی، یعنی جب ظاہر کو صاف کرتا ہے بندہ، ہاتھ دھوتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی اللہ پاک دھو دیتا ہے ساتھ، جب وہ، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی باطنی صفائی کا ذریعہ ہے، استنجا بھی باطنی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمیں دیکھیں یہ بھی سکھایا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ تلی ہے، اس پہ ہے کوئی بال، تو اگر اللہ چاہتا تو یہاں یہ زیر بغل بھی بال نہ ہوتے، اور اللہ پاک نے تخلیق کیا نا، زیر ناف بھی بال نہ ہوتے، وہ کیوں ادھر بال رکھے؟ اس کی ایک حکمت صفائی ہے کہ یہ نہ رکھے تو ان میں کچھ صفائی نہیں کرنی، اس سے وہ دھونے ہی نہیں ہے، وہ صاف ہی نہیں کرنی۔ تب وہاں تک بتایا گیا کہ بھئی حالانکہ بال کوئی گندی چیز تو نہیں ہے نا، بال میں کیا گندگی ہے، ناپاکی ہے، اس میں تو کیا، اس میں تو صاف چیز ہے، سر کے بھی بال ہی ہیں، داڑھی کے بھی بال ہی ہیں، یہ جسم پر بال لگے گا بنی، لیکن بغل کے یعنی کے بال جو ہیں زیر بغل اور زیر ناف جو ہیں، اس کو کہا گیا صفائی کی کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہے وہ جگہ پیشاب والی، استنجے والی، اور اس کو بھی کہا صاف رکھنا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ٹائلٹ کو اور ٹائلٹ کا ارد گرد کا جو علاقہ ہے وضو کا ہے، بھئی اس کی صفائی بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح بالوں کی صفائی ضروری ہے۔ اب یہ بال تو صاف کر لیے اور وہاں اتنا گند لگا ہوا ہے ٹائلٹ میں یا وضو والی جگہ میں، اتنی یہ آپ دیکھتے ہیں، میں تو جاتا رہتا ہوں مختلف دنیا کی، کوئی مسجدیں ہوں گی، اپنا تو میں نے ابھی دیکھتا ہوں وہ بھی توجہ کرتے ہیں، ہم بھی اپنی صفائی رکھیں یا زاویہ کی، لیکن جگہ اتنی پلیتھن جو ہے وہ یعنی وہ چمٹی ہوئی ہے، پیلا مادہ، سبز مادہ وضو والی، تو اصل تو بالوں کی صفائی یہ، اس کے بال بھی تو صاف کریں ہو جائے۔ اور جو بندہ غیر مسلم آ جائے، دوسرا آ جائے تو وہ تو متنفر ہوگا، بھی یہ کیا مطلب یہ نہیں کر رہے، میں اس طرح تو ابھی ہم بھی نہیں سنک رکھتے جس طرح یہ لوگ رکھا، اوپر زنگ لگا ہوا ہے، صاف ہو، جس طرح میں نے کیا نبی علیہ السلام کے کیوں اور اولیاء اللہ کے کپڑے سستے ضرور ہوئے ہیں، پھٹے اور گند لگا ہوا یہ نہیں ہوا، پیوند لگ گیا ہے، یعنی اگر پھٹ گیا، ہمیں یہ فقیری ہے جی ایتھو چرے ہے تو وہ کپڑا انجی لے کے پھر رہا ہو، یہ کوئی فقیری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے
15 پیون لگے تھے نا، یعنی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اس کو بھی بھائی سی لیا ہے. جوتا اگر ٹوٹا ہے ٹھیک ہے، ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ پیون لگا لیے ساتھ، سی لیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بزرگی، کوئی تقوی، کوئی صوفی یعنی تصوف اس میں نہیں. تصوف بھی بزرگوں نے نام ہی اس کے رکھے، اس کا ہے ہی صفائی سے. اسلام تو ہے سلامتی سے. اور خاص طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم جی روحانی ہیں، ہم تصوف کے اور ولایت کے اور روحانیت کے ماننے والے ہیں. روح تو نام ہی پاکی کا ہے، اور تصوف تو نام ہی صفائی کا ہے. تصوف یہ لفظ صفا سے لکھا ہے، بنا یہ بھی مادہ ہے جس سے صفائی بنتی، صفا ہونا یعنی صاف ہونا یہ چیز. تو وہ عرض کر رہا تھا بھائی استنجا یہ بتاتا ہے ٹائلٹ صاف رکھو، وضو یہ بتاتا ہے کہ وضو میٹ اور وضو والی جگہ بھائی ہر چیز جو ہے صاف رکھو. اس کے بعد پھر جو ہے مزید پھر صفائی آتی ہے کہ اپنا مثال تولیے کی صفائی ہوگی، کپڑوں کی صفائی ہوگی مثال کے طور پر. نماز پھر آتے، پھر جا کے کہیں بندہ عبادت میں کھڑا ہوتا ہے. بھائی نماز اللہ پاک میں تب قبول کرتا ہوں تمہارے استنجا ٹھیک ہے، تمہارے وضو ٹھیک ہے، تمہارا جو ہے یہ کپڑے، یہ کیوں بتایا گیا بھائی کپڑے صاف ہو، کہ بھائی یہ صاف رکھنے چاہیے. اسی طرح جو ہے کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ صفائی بسترے سے شروع ہوتی ہے. بسترا صاف ہو. اور اپنا یہ ہمارے ہاں یہ جو رضائیوں کا سسٹم ہے یہ پتہ نہیں ہندوؤں سے آیا ہے کہ اس کے اوپر کور ہی کوئی نہیں ہے. وہ 10 سال وہی استعمال کر رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے، دیکھ لیں. اسی کا وہ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، وہی پھر اگلے سال، وہی پھر اگلے سال، وہی اگلے سال. یہ چیز ہونا تو یہ چاہیے بھائی جس طرح سرانہ ہے، رضائی ہے بھائی اوپر وہ اس کے اوپر جو کور ہے وہ چلو جی مہینے بعد دھو لیا، 2 مہینے بعد دھو لیا. اور یہاں جس جگہ بھی جائیں، درسوں میں اور بھی گھروں میں بھی جائیں تو وہ لوگوں نے یعنی کور تو نظر ہی نہیں آتا، وہ سیا ہوا ہے. تو میں پوچھا بھائی یہ دھوتے کب ہیں؟ ہے جی دھونا کیا ہے، دھوپ میں رکھ دیتے ہیں. تو دھوپ میں رکھ دیتے سے تھوڑی، وہ جو 100 بندہ لے رہا ہے، میاں بیوی لے رہے ہیں، وہی دھوپ میں رکھ کے پھر وہ استعمال کر رہے ہیں. وہی بدبو، وہی چیزیں. اور یہ نیا رضائیاں لا رہے ہیں جی صندوق سے نکال کے نیا، وہ وہی 5 سال پرانی استعمال ہوئی، دھوئی ہی نہیں. تو اس سے تو وہ یعنی کیا صفائی ہوگی اس کی. تو یا تو بندہ وہ استعمال ہی ایسی کرے کہ بھئی جو دھو سکے، اور یا پھر جو ہے اس پہ آسان طریقہ ہے کپڑا ڈال لیں اور مطلب ہے یعنی وہ کر لیں. اسی طرح جو ہے یہ میں بسترے کی، اب آپ ہمارے بسترے دیکھ لیں، جو میں بھی آیا ہوں آپ بھی اپنے بسترے دیکھ لیں جا کے، خوشبو آ رہی ہے کہ بدبو آ رہی ہے. آپ علیہ السلام سے بسترے سے بھی خوشبو آتی تھی. آپ اس کو صاف کرتے تھے جب یعنی ایک تو نا بعد میں سونے سے پہلے صاف کرتے، بھائی چادر صاف ہے، بسترا صاف ہے، بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کی کہ اس کو اس وقت جھاڑنا جب سے مراد یہ ہے وہی صفائی ہے. اٹھا ہے تو بندہ اب اٹھا ہے تو وہ اپنا صحیح رکھ دے. آپ اپنے دیکھ لیں اوپر جا کے کیسے پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا ذہن بندے کا کیسا ہے، اس کا صاف ہوا. تو یہ میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف الایمان. پھر یہ جو صفائی آپ علیہ السلام نے تلقین، اسی طرح پھر جو یہ جو ظاہر کی اور صفائی دی، پھر فرمایا جو ہے اب نیت کرنا، نیت جو ہے یہ باطن کی صفائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کہنا سے پہلے نیت کیا ہے؟ نیت باطن کی صفائی، کہ اس کا ارادہ، اس کا مقصد ٹھیک ہو جائے. اس میں جو خلط ملط ہے بھائی عبادت پتہ نہیں کس کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ ظاہری صفائی کی بنیاد، باطنی عبادت کی بنیاد وہ ظاہری صفائی پر رکھی اللہ پاک نے. یعنی وضو پر فرمایا جو ہے یعنی بندے کی پاکی کی کنجی پہلے کیا ہے؟ وضو ہے. اور وضو جو ہے آگے جو ہے نماز کی کنجی ہے، اور جو ہے نماز جو ہے آگے جنت کی کنجی ہے، وہ تو بعد میں آئے گی.
تو اس لیے جو بندے بغیر اس کے پڑھتے رہتے پاکی نہ پاکی، وہ باطنی قرب نہیں حاصل ہوتا، چاہے وہ سجدے کر رہے ہیں، چاہے وہ مطلب تلاوتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ہیں اسی ذاکر ہیں، اسی ہم فکر والے ہیں، ہم روحانیت والے ہیں، لیکن مطلب یعنی وہ ظاہری سنت پہ نہیں چل رہے، ان کو وہ پاکی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کے پھر بندہ مسجد میں آتا ہے، اس کا مطلب پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا جگہ صاف رکھو۔ اب جگہ صاف کا مطلب جگہ ٹھیک ہو، جگہ ٹھیک ہو، جگہ پاک ہو، صاف ہو۔ مسجد نبوی ضرور کچی تھی یا جس طرح بھی تھی، لیکن صاف ستھری۔ اب یہ دیکھیں یہ کارپیٹ جو ہے ایسے ہو گیا، یہ ہماری سستی کی وجہ سے ہو گیا، یہ اب جگہ صاف کرنے کے تصور سے یعنی مٹا ہوا ہے۔ ہم آئے منہ اٹھایا ہوا ہے، جیسے آئے پڑھ کے ادھر اپنا کوئی پتہ نہیں جگہ میں کیا ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں نیچے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مصلی اکثر میں سیدھا کرتا رہتا ہوں اپنا، حالانکہ امام نے تو کبھی کبھار کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ دیکھیے اس لیے ہوا ہے کہ وہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب دوسرے آگے اسی طرح پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پہلے دن تو یہ اس طرح نہیں تھا، تو وہ اسی طرح اپنا کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں یہ چیز ہے۔ تو یہ چیز ہوگی جگہ کی صفائی، بھائی جگہ ٹھیک ہو، جگہ سیدھی ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا صف سیدھی ہو۔ اپنے جوتے دیکھ لے جا کے، صف سیدھی کا مطلب ہے کہ بھائی جوتے بھی سیدھے پڑے ہوں۔ تو آپ لوگ جو زیادہ تر ادھر آتے ہیں اور یہ جو یہ آپ ہی کے جوتے ہیں، وہ اندر جگہ بنی ہوئی ہے رکھنے کی، یہ بھی دیکھو صفائی کے زمرے میں آتا ہے کہ بھائی وہاں بھائی لوگوں کے لیے تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، وہ آ کے مطلب اس میں ریک میں رکھیں۔ اب وہ آدھے باہر پڑے ہوئے ہیں اور جو اندر بھی پڑے ہیں وہ ایسے جیسے کوئی بکریاں آئی ہیں انہوں نے تار گئی ہیں، ان کو پتہ کو نہیں کیسے کرنے۔ یعنی جوتے بھی چیزیں بھی بزرگ جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ رکھنا، قبلہ کی طرف بیٹھنا، آپ علیہ السلام فرمایا جس طرح یعنی اپنے یہ چیزیں، تو یہ جوتوں کا بھی خیال کریں، اور یعنی یہ گھر میں اپنے استنجے کا بھی، اپنے صفائی کا بھی، جیسے بالوں کا کہہ رہا، بالوں کا مراد ہے جو ارد گرد ایریا ہے، تو جہاں استنجا کرتے ہیں ٹوائلٹ وہ ایریا بھی صاف رکھیں، جہاں وضو کرتے ہیں وہ چیز، جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ چیز۔ اسی طرح پھر جو ہے کپڑوں کی آ جائے گی کہ کپڑوں کی جو ہے، اسی طرح چلتے 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 پھر وہ زبان تک پہنچتی ہے، پھر کانوں تک، یہ تزکیہ شزکیہ جو ہے یہ سارا وہی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بہت اہم ہے طریقہ محمدیہ میں، یہ طریقہ محمدی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اولاً ہے، ساتھ اذا تزکیہ بعد میں ہیں۔ یعنی ایسے سمجھے بھائی نماز بعد کی بات ہے، استنجا اور وضو وہ پہلے کی بات ہے، اب وہ کیے جا رہے ہیں، وہ اپنا یہ نہیں۔ تو اس لیے گھر میں بھی جہاں بھی ہوں، مطلب رستے میں ہوں، کم از کم میں استعمال کروں تو اس کے بعد جو ہے آپ، ہم جہاں رکتے ہیں، مطلب فاروق ساتھ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم پہلے جا کے ٹوائلٹ دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ پتہ ہے وہ زیادہ تر صاف ہی نہیں ہونی، تو جس طرح وہ کرتے ہیں صاف، اسی طرح ہمیں چھوڑ کے آنی چاہیے اپنا یہ چیز۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب جو آپ نے بات سمجھی وہ کس کو سمجھ آئی ہے بھائی صفائی نصف ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایوب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سب آپ نے فرمایا صفائی نصف ایمان اس طریقے سے ہے کہ ہمارا جو ہم واش روم میں کرتے ہیں، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، نصف ایمان وہی آدھا ایمان کیسے ہو؟ آدھا دوسرا کیا ہے؟ آدھا اپنے جسم کو چیزوں کو پاک رکھنا ہے، وضو کے ٹائم۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے جی، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ یہی صفائی آپ نے فرمایا آدھا پورا، اس کا مطلب ایمان پورا تو نہیں ہوتا، وہ فرمایا نا آدھا ایمان ہے، دوسرا آدھا کیا ہے؟ یعنی دوسرا کہ جی صحیح ہے جی جی افسر صاحب آپ بتائیں، آدھا ایمان آپ نے فرمایا صفائی ہے، تو دوسرا آدھا پھر کیا ہے؟
کہ باقی عبادات ہی بچ گئی ہیں فرائض جو بتائے. اچھا ٹھیک ہے جی. سجاد صاحب تو آپ کا کیا خیال ہے بھئی؟ یہ جو عام بیان ہوتا ہے بھئی صفائی نصف ایمان ہے، تو دوسرا نصف کیا ہے؟ باقی ساری چیزیں دوسرے نصف ایمان میں آ جائیں گی. بندے کے اعمال، بندہ جو خدمات کر رہا ہوتا ہے، حقوق العباد ادا کر رہا ہوتا ہے، اچھا عبادات اور حقوق العباد وہ نصف ایمان میں آ جائیں گی. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی باتیں صحیح ہیں، یعنی جزوین، لیکن پوری طرح آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں نصف ایمان کا مطلب یہ، دیکھیں یہ گلاس ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اب اس کو صاف کرنا، اس میں مثلا اس کو صاف کرنا، اس کو دھونا، اس کو صاف کرنا، یہ ایک تو کام یہ ہو گیا. لیکن یہ تو ہو گیا آدھا ایمان. ہاں اب اس میں پانی ڈالنا، اس میں پانی ڈالنا یہ دوسرا حصہ ہے، آدھا حصہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نصف. مثال کے طور پر ایک بندے کا دل ہے، نصف ایمان وہ نہیں، آپ وہ ٹھیک ہے، تو یعنی 100 میں سے 1% آپ کی باتیں ٹھیک ہے، لیکن مکمل نہیں. اب یہ دیکھیں یہ بندے کا دل ہے، یہ نصف ایمان ہم دل پہ لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ نصف ایمان ہوگا بخل سے پاک ہو جانا. بخل سے پاک، یعنی بخیلی، صفائی کہتے ہیں صاف کرنے کو. تو بخیلی سے، بخل سے، کنجوسی سے کو نکالنا یہ صفائی ہے. اب یہ تو آدھا ایمان ہو گیا صفائی. لیکن اب پورا تب ہوگا جب سخاوت کی صفت بھی اس پر چڑھے گی. یعنی بخل تو آپ نے نکال دیا، یہ تو آدھی چیز، وہ تو گند صاف کیا ہے نا. تو آدھا دوسرا ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کرنا اچھی صفت کے ساتھ، یعنی سخاوت جو ہے آ جائے گی تو یہ مکمل ہو جائے گا. اب صفائی مثلا کلمے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ. لا الہ صفائی ہے، کوئی معبود نہیں، سارے باطل معبود آپ نے اپنے دل سے مٹا دیے، یہ آدھی چیز ہوگی. لا الہ مکمل تب ہوگا جب الا اللہ کے، یعنی اللہ کو مانیں گے. باطل معبودوں کو نہ، وہ صفائی ہے، وہ آپ نے صفائی کر دی. اور جب اللہ کو مانا وہ مکمل ہو گیا. بخیلی سے اپنے آپ کو بچایا، وہ تو ہوگی بخل ہو گیا، بخل. اسی طرح مثال دو، تکبر ہے، تکبر کی صفائی یا نصف ہوگی، یہ نصف چیز ہے. تکبر سے پاک صفائی ہو گیا. لیکن عاجزی کی صفت جب چڑھے گی تو وہ مکمل ہو گیا. تو یہ صفائی کا مطلب ہے بھائی نصف الایمان. وہ ضروری نہیں ہے اس کا مطلب ہے بھائی یعنی پانی کے دھونے سے ہے. مثال کے طور مطلب یہ ہے کہ بھائی آدھی چیز تو وہ ہے اور آدھی چیز جو ہے وہ اپنا جو ہے. اسی طرح جو ہے بس زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا یہ نصف صفائی ہے، یہ تزکیہ ہو گیا. سمجھ لیں، تزکیہ کہتے ہیں صفائی کو. لیکن جب سچ بولنا یہ ایمان مکمل کرے گا. اس لیے ہمارے وہ طریق میں آپ دیکھیں گے نا کہ وہ جو صفائی والی شیٹیں الگ ہیں اور آدھی شیٹیں الگ ہیں. آپ کو تو فوراً پتہ چل جانا چاہیے تھا بھائی نصف کیا ہے. وہ جو زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ جتنی ہے، ان کو برائی سے بچانا یہ صفائی ہے. بری چیز سے صاف کرنا ہے نا بندے کو، لیکن اچھائی سے مزین کرنا یہ آدھا دوسرا ہے. تو یہ صفائی نصف ایمان کا مطلب یہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی طہارت نصف الایمان. وہ فرما رہے ہیں بھائی پہلے تو بھائی پہلا حصہ ہے صاف کرنا. اب بے شک وہ جسم ہو، مثال کے طور پر جسم کو میں نے صاف کر لیا، وضو کر لیا، آپ نے صاف کر لیا، یہ اب صفائی ہوگی. لیکن خوشبو لگانا اس سے مکمل ہو رہا ہے. ٹائلٹ صاف ہونا یہ آدھا ایمان ہو گیا، نصف ہو گیا، طہارت ہوگی. ٹائلٹ سے خوشبو آنا اور اس کا چمکنا دمکنا، وضو آنے کا چمکنا دمکنا، گھر کا، جسم کا آپ نے پاک کر لیا، نہا لیا، لیکن اب جو ہے جسم سے خوشبو آنا
یہ مطلب اور یہ پاک ہونا، جسم کا صاف نظر آنا، تیل لگا لیا آپ نے، تیل سے جسم مطلب صاف لگ رہا ہے، پھر خوشبو لگائی، یہ آدھا دوسرا ہو گیا مزین کرنا، جس طرح سے سمجھیں۔ اسی طرح جیسے زمین ہے، نصف ایمان بھائی اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ آپ نے صاف کر دیں، یہ ہو گیا نصف ایمان۔ لیکن اب جو کندم لگانا، گنا لگانا یا کوئی بوٹی لگانا، یہ مکمل تو اس سے چیز ہوگی نا۔ تو یہ جو بیات کی جاتی ہے صفائی نصف ایمان ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اس کی حکمت کو بھی سمجھے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں ابھی یہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ جس طرح لا الہ کو کوئی مان لے، جب تک الا اللہ نہیں مانے گا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دو حصے ہیں کہ ان کو وہ مانتا ہے لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا، یعنی وہ اللہ کے رسول وہ صفت نہیں مانا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت بہت اچھی تھی، سارا بھائی وہ بہت اچھے تھے، اللہ تھے، سب سے اچھے تھے، سب سے صاف ستھرے تھے، لیکن جب تک کہ وہ اللہ کا رسول نہیں مانے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی محبت نکالنا، یہ نصف ایمان ہو گیا، صفائی ہو گئی۔ لیکن اب اللہ کی محبت لے آنا بیچ میں، آخرت کی محبت لے آنا، نبی علیہ السلام، اس سے جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ بد اخلاقی سے پاک ہونا نصف ایمان، اچھے اخلاق سے مزین ہونا، یہ ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہ نصف ایمان کا مطلب ہے۔ اور ساتھ ہی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بھئی وہ شروع کہاں سے ہونا ہے۔ پہلے تھے اس طرح کے ملنگ تھلنگ، مطلب بال بکھرے ہیں، چیزیں کوئی ہوش نہیں، فقیری ہے جی، پکوڑے پھٹے ہیں۔ میں نے بتایا ایک تو مجذوب کیٹیگری ہے، وہ تو ہے ہی لاگو، ان کا تو چھوڑ دیں۔ پہلے جو مذہبی جوگی لوگ تھے، یہ ہندو مذہب میں آپ دیکھ لیں، بدھ مت میں، ان کا یہی تصور تھا سارا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اس میں کوئی بزرگی نہیں، اس طرح کے گند مند میں رہنا، بلکہ صاف ستھرا رہنا اللہ پاک کو پسند ہے۔ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ پاک ہے، جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اللہ کو پاکی پسند ہے، اور اللہ پاک کو ناپاکی پسند نہیں۔ اسی لیے یہ سارے اعمال سے جو منع کیا، اس لیے وہ گندے ہیں، بے حیائی گندی چیز ہے۔ تو نصف ایمان اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ مثلا کہتے ہیں جی زنا سے بچنا یہ صفائی ہے، بھائی یہ گندے کام سے بچنا، یہ نصف ایمان زنا سے بچنا ہے۔ لیکن اس لیے نکاح کو کہا گیا کہ نصف ایمان ہے، کہ دوسرا نصف جو ہے وہ نکاح دوسرا نصف ہے، کہ اب اس نے نکاح کر لیا، اب اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ پہلا تھا بدکاری سے بچنا، وہ نصف حصہ تو وہ تھا۔ اب ہمارے ہاں اس کو آدھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نکاح نصف ایمان ہے تو دوسرا آدھا کدھر ہے؟ وہ بچے ہیں، وہ بچے نہیں ہے، وہ یہ دوسرا آدھا ہے، یہ دوسرا نصف جو ہے وہ نکاح ہے۔ پہلا آدھا جو صفائی ہے وہ ہو گئی، وہ اس نے جب اپنے آپ کو بدکاری بے حیائی سے محفوظ رکھا، وہ آدھا ایمان ہے، آدھا بالکل آدھا ایمان اس نے دیکھا نا، تقوی پہ وہ رہا، وہ اپنا ہے۔ اور دوسرا آدھا کیا ہے؟ وہ نکاح ہے، نکاح وہ نصف الایمان۔ تو یہ چیزیں تو یہ ہیں، تو اس پر خیال کریں، اپنے عمل پر آج ہی اس کو اپلائی کریں، گھر میں کریں، اپنے پر کریں، جہاں جہاں معاملہ ہے، اور تاکہ بندہ مذہبی بندے کو دیکھ کے سب سے پہلے اس کو صفائی ستھرائی کا احساس ہو۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے بھائی داڑھی بھی ایسے طریقے سے مت رکھو کہ دوسروں کو جو ہے وہ گھن آئے، دوسروں کو جو ہے وہ کراہت ہو۔ داڑھی بھی رکھنی ہے، اس کو صاف رکھو، اور ایسی شیپ میں رکھو، اس طرح رکھو کہ دوسرے بندے کی محبت ہو۔ بھائی پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، آپ کی داڑھی تھی، لیکن آپ داڑھی، زلفیں، بال مبارک، وہ ساری وہ چیزیں صحیح، ناخن ہے، مطلب ہے کہ یعنی چیزیں ٹھیک رکھنا، اور مطلب داڑھی، مطلب وضو کیا آپ نے، آپ کنگھی ہی نہیں کر رہے، وہ اپنا شیر ہے، اور اس میں وہ الٹا آپ جو ہے گناہ گار ہوئے، دوسروں کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر یہ پگڑی باندھی ہے، ٹوپی پہنی ہے، تو ٹوپی بھی کوئی ڈھنگ کی ہو، امامہ شریف ہے تو وہ بھی کوئی صحیح طریقے سے پہنے، بھائی اس طرح کہ بھائی وہ واقعی
ان کو نبی علیہ السلام کا امامہ یاد ہے، یہ نہ وہ ایسے اپنا وہ پہن لیا جیسے بھائی وہ بندہ وہ دوسرا کہے میں تو نہیں پہنوں گا، بھائی یہ ایسے ہو کہ بھائی دوسرا کہے میں بھی پہنوں گا، اس طرح کی کوئی چیز لیں، اس طرح کی چیزیں رکھنا، لوگوں کو عمل سے بھی یعنی دعوت ملے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب مسنون اذکار پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔